بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مجاہدین ختم نبوت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ دسمبر 1951 کی ایک شام تھی جب میں منشیات اسمگل کرتے پکڑا گیا۔ 10 سال کی قید سن کر بھی میں نہیں گھبرایا۔ مجھے امید تھی کہ میرا گروہ مجھے یہاں سے چھڑوا لے گا، لیکن تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، مجھے چھڑوانے کوئی نہیں آیا۔ اب میں اکثر تنہائی میں روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اب اس کالی کوٹڑی سے میرا دل گھبرانے سا لگ رہا ہے۔ اب تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی مجھ پر ترس آنے لگا ہے، وہ بھی اکثر مجھ سے حال احوال پوچھنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، 1953 کا ہی ایک روشن دن تھا جب جیل میں ایک نیا قیدی آیا۔ وہ باقی سب سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ ان کا دراز قد، روشن چہرہ اور سر پر عمامہ اس کی شخصیت کو متاثر کن بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوا کرتی تھی۔ جیلر نے بتایا کہ اسے ریاست کے خلاف بغاوت کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن میرا دل قطعاً ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایسا شخص باغی بھی ہو سکتا ہے۔ اسے میرے ساتھ والی بند کوٹڑی میں رکھا گیا تھا۔ اس کی اور میرے کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے میرے لیے اس پر نظر رکھنا مشکل نہ تھا۔ میں اکثر اس کے معمولات دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے علاوہ ہر وقت وہ درود شریف کا ورد کر رہا ہوتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ 5-6 افراد جو شکل سے کسی محکمے کے افسران لگتے تھے، وہ اس شخص پر لاٹھیوں کی برسات کر رہے تھے اور وہ ہر لاٹھی پر الحمدللہ کہہ اٹھتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک افسر کے اشارے پر وہاں سانپ لائے گئے اور اس کے برہنہ جسم پر سانپوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سانپ اس قدر زہریلے تو نہ تھے کہ اس کی جان لے لیتے، تاہم وہ اس کے جسم کو نوچ رہے تھے۔ افسر نے چلا کر کہا، نیازی کتنی تکلیفیں اٹھائے گا، ہم تجھے رہا کرنے کو تیار ہیں، قادیانی کے خلاف بیان نہ دے۔ قیدی نے غضبناک آنکھوں سے افسر کو دیکھا اور چلا کر کہا، اگر میں رہا ہو گیا تب بھی باہر جا کر پہلی بات یہی کروں گا کہ قادیانی کافر ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے، یہ شخص کون ہے اور یہ افسر اسے کس جرم میں مار رہے ہیں اور یہ اب تک ڈٹ کر کیوں اور کیسے کھڑا ہے۔ افسر کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے صدا لگائی، اے اللہ کے نیک بندے، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اس شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، قادیانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تمام مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ ملک میں تحریک ختم نبوت کی ابتدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم تب تک امن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قادیانی آئینی طور پر کافر قرار نہیں دیے جاتے۔ ناظرین، وہ شخص فرمانے لگے کہ اللہ کے نیک بندے کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ چکی تھی کہ میں گناہگار ضرور تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی عقیدت رکھتا تھا۔ اب مجھے جیل میں رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ میں منشیات کے برے کام میں کیوں پڑا، ورنہ آج میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس شخص سے اس کا نام دریافت کیا۔ اس شخص نے مختصر سا جواب دیا، عبدالستار خان نیازی۔ یہ نام سن کر میرے جسم پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں کچھ اور کہنے کی جسارت نہ کر سکا، میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ میں اس شخص کو جانتا تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں ہر ایک کی زبان پر اس شخص کا نام سنا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے قائد اعظم کو پنجاب کے کئی اضلاع سونپے تھے۔ یہ وہی تھا جسے قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے کہ مولانا، آپ کی تحریکوں سے پاکستان مقروض و وجود میں آیا۔ یہ وہی تھا جس کا شمار مسلم لیگ کے قائدین میں ہوتا تھا اور آج یہ میرے سامنے ایک تاریک کوٹڑی میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے کہاں لے آئی تھی؟
थी और फिर बे इख्तियार मेरी ज़बान से इसके लिए दुआएं निकलने लगी। अगले दिन वो ईमान फरामोश अफसर फिर आ टपके और अब की बार मैं चिल्ला उठा, ओ ज़ालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसे मार रहे हो? क्या तुम्हें नारे जहन्नम नहीं डराती? लेकिन उन संग दिलों पर कोई असर ना हुआ। मौलाना साहब को आज घंटों बर्फ के बुलाकों पर लिटाया गया और जब मौलाना बेहोश हो गए तो उन्हें छोड़कर चले गए। मैं रो रो कर मौलाना साहब को आवाज़ लगा रहा था। जब तशद्दुद बढ़ने लगा तो मौलाना पर खाना पानी भी बंद कर दिया गया, लेकिन मौलाना को ना पीछे हटना था ना वो हटे। वक्त तेजी से गुजर गया। चंद साल बाद मौलाना साहब रिहा हो चुके थे, लेकिन ये बात मैं ही जानता था कि कौन सा ऐसा जुल्म है जो उनके जिस्म पर ना ढाया गया। मुझे अब मौलाना की याद बेकरार रखती थी। मैं भी खत्म नबूवत की अजीम उल मर्तबा तहरीक में शामिल होना चाहता था। वो कैदी कहने लगा, आज 5 जनवरी 1961 है, कल सुबह मुझे रिहा कर दिया जाएगा और मैं अभी से तस्वरात की दुनिया में खुद को मौलाना साहब के शाना बशाना ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद करते देख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की उन पर करोड़ें रहमतें हों और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।